تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجاك؟ فقال أملك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ساتھیو، گزشتہ 2-3 جمعہ سے ایک ہی حدیث پاک پر بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر بہت سارے ایسی باتیں بتائے ہیں، اگر کوئی آدمی ان باتوں پر عمل کر لے وہ آدمی نجات پا جائے گا. جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو اور اپنے گھر میں جو ہے وقت زیادہ گزارو. دوسری چیز، تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، گناہوں کو اللہ کے سامنے یاد کر کے رویا کرو. یہ ایک ایسی چیز ہے، آج آدمی گناہ کرنے میں تو بڑا مزیدار ہو جاتا ہے، اور آج کل تو گناہوں کے ہر طرف تو چرچے ہی ہیں. چاہے آپ ٹی وی میں دیکھیں تو وہ گناہ کے چرچے وہاں ہیں، یا آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں تو وہاں بھی گناہ کے استعمال زیادہ ہو رہے ہیں. جہاں کہیں بھی دیکھو، چاہے گھر سے باہر بھی نکلو تو وہاں بھی دیکھو کہ گناہ کے چرچے زیادہ ہیں. ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گناہ کے اڈے ہر جگہ بنے ہوئے ہیں. تو ان سب چیزوں میں جب آدمی سے کبھی گناہ ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، جب بھی گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. یہ ایک بات، سب سے اہم بات، ایک بات ذہن میں رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. یہ نہیں کہ اپنے نیکیوں پر آدمی کو اعتماد کرنا، کہ آدمی یہ سوچے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا روزے دار ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. تو یہ غلط فہمی بھی رکھنا آدمی کے لیے گناہ کا سبب ہے. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ آدمی کو گناہوں کو اللہ کے سامنے یاد کر کے رونا ضروری ہے. جو آدمی اللہ کے سامنے جتنا روئے گا اللہ انسان سے اتنا خوش بھی ہوتے ہیں.
اور جو آدمی اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دے تو اللہ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے خوب روئے, گناہوں کو یاد کر کے روئے. آدمی جتنا بھی بڑا نیک بن جائے, جتنا بھی بڑا نمازی ہو جائے, تو آدمی یہی سمجھے کہ میں اللہ کے سامنے گنہگار ہی ہوں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہر عبادت کے بعد اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو. بھئی نماز جیسی اہم عبادت, آدمی اسلام میں داخل ہونے کے بعد, مسلمان ہو جانے کے بعد سب سے اگر اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. جو آدمی نماز پڑھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی تم سلام پھیرو تو اللہ کے سامنے استغفار کرو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اللہ کے سامنے استغفار کرو. نیکی کے بعد اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, کیونکہ آدمی کو اس بات کی جو ہے تعلیم دی جا رہی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ میری نیکی کو قبول کرنا ضروری ہے. کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی نہیں ہوتی, آپ کوئی نماز پڑھ لیا, کوئی عبادت کر لیا, تو آدمی یہ سوچنے پر لگ جائے کہ بھئی اللہ کچھ بھی کرے لیکن میری عبادت کو قبول کرنا ضروری ہے. اللہ پر نہ کوئی آدمی کسی بھی چیز پر زبردستی نہیں ڈال سکتا, کیونکہ وہ تو وراء الورا ذات ہے. اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی جو کچھ بھی میں نے کیا عبادت, اس عبادت کو اللہ میری عبادت کو قبول کرنا ضروری ہے, تو عبادت قبول نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ جس سے چاہے, دیکھیں عبادت کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے, اور نیکی دینا یا نہیں دینا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. لیکن ہماری ذمہ داری تو بس اتنی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کریں, چاہے وہ نیکی دے یا نہ دے. بھئی آدمی بعض مرتبہ بڑے لوگوں کی بات کو ماننے سے بھی بڑا آدمی اس عمل کو خوش ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے حدیث پاک کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض نیکیاں ایسے ہوتی ہیں جس کا آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس نیکی کا آدمی کو وہم و گمان میں نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اسی نیکی کے طور پر اللہ اس آدمی کی مغفرت کر دیتے, اور اسی نیکی کے طور پر اللہ انسان کو جنت میں داخل کر دیتے. اور بعض گناہ ایسے ہوتے جس کا آدمی کو وہم و گمان میں نہیں ہوتا, لیکن وہ گناہ اللہ کے نزدیک اتنا غضبناک ہوتا ہے اس کی ساری نمازیں, ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں. جیسے کہ حدیث پاک کے اندر, بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت نیک گزار تھی, عابدہ تھی, بہت عبادت گزار تھی, لیکن اس نے اپنے گھر کے اندر ایک بلی پال رکھی تھی, لیکن اس نے اس بلی کو پانی نہیں پلایا, کھانے کے لیے کچھ نہ دیتی تھی, وہ بھوک کے مارے وہ بلی مر گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اس کا یہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا غضبناک ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں بیکار ہو گئی, وہ عورت جہنم میں چلے گئی. اور ایک عورت جو فحاشی تھی اور گنہگار تھی, بہت گنہگار تھی, ایک مرتبہ جنگل میں جا رہی تھی, راستے میں دیکھا کہ ایک کتا جو پانی کی وجہ سے سسک رہا تھا, مرنے کے قریب تھا. وہ عورت نے جو ہے سوچا میرے پاس تو کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ سامنے کنواں ہے, کہ میرے پاس کوئی ڈول نہیں ہے کہ میں اس کو پانی ڈوبو کر پلاؤں. لیکن وہ عورت جو ہے پیروں میں موزہ پہنی ہوئی تھی, وہ پیروں میں جو ہے موزہ نکالی اور وہ جو اپنی اوڑھنی سے اس موزے کو بن کے پانی میں نیچے اتاری, وہاں سے پانی نکالی, اس کتے کو پانی پلائی. اور اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ جو ہے اس ایک عمل کے ذریعے سے اسے جنت کے فیصلے کر دی, سارے گناہ معاف ہو گئے. تو آدمی کے لیے ایک بات ضروری یہی ہے کہ بھئی آدمی عبادت پر جو ہے توجہ دے, نیکی دینا وعدہ دینا وہ اللہ کی ذات ہے. یہ آدمی یہ نہ سوچے کہ بھئی میں جو بھی نیکی کروں گا اللہ کی ذمہ ضروری ہے کہ مجھے عبادت دے, اور آدمی عبادت کر کے اس بات کو نہ اترائے کہ بھئی میری اس عبادت سے اللہ مجھے ضرور جنت میں داخل کریں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی جو کچھ بھی ہو, جب تک اللہ نہ چاہے, جب تک اللہ اپنی توفیق سے انسان کو جنت میں نہ بھیجے, وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں,
بڑا عبادت گزار تھا، بڑا عبادت کرنے والا تھا. جب وہ بہت عبادت کرنے والا تھا، اس کو اپنی عبادت پر اتنا بھروسہ اور اتنا یقین تھا کہ وہ یہ آدمی سوچتا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری یہ عبادت مجھے جنت میں لے جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس آدمی کو کسی بزرگ نے کہا کہ بھئی جب تک اللہ اپنے فضل سے کسی آدمی کو جنت میں داخل نہ کر دے وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. ایک مجھے حدیث بڑی عجیب مجھے یاد آ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرات صحابہ کو نصیحت فرما رہے تھے. حضرات صحابہ سے فرما، اے میرے صحابہ، جب تک اللہ اپنے فضل سے کسی آدمی کو جنت میں داخل نہ کر دے وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ بڑے پریشان، کہہ رہے نبی جی کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کیا کہ ہاں بات ایسی ہے. تو حضرات صحابہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے نبی جی کیا یہ معاملہ آپ کے لیے بھی ہے کیا؟ شاید آپ نے یہ حدیث آپ تک اس طرح نہیں سنی ہوگی. یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں آپ نے آج تک نہیں سنے ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے نبی جی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے انسان کو جنت میں داخل کریں گے، کیا یہ معاملہ کہ اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کیا کہ آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ جملہ فرمایا، بھئی جس کے تو پھر اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، جس کے تو پھر اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا. حدیث پاک کے اندر ہے نبی جی اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو ہم نے اس دنیا کو پیدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو ہم جنت اور جہنم کو بھی پیدا نہیں کرتے، یہ دنیا ویران رہتی. جس نبی نے یہ کہا کہ بھئی میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جانے والا ہوں، تو بتاؤ ہماری راتوں کی عبادتیں، ہماری راتوں کی نمازیں، ہمارا روزہ، ہمارے حج ہمیں جنت میں لے جانے کا بھروسہ رکھ سکتے ہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی عبادت تو ہم اللہ کے لیے کریں گے لیکن فضل ہم اللہ سے مانگیں گے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہمیں اس بات کی تعلیم دے رکھے ہے، جو بھی دعا کرو اللہ سے یہ کہو، اللہ تیرے فضل سے تیرے کرم سے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما. اللہ تیرے فضل سے تیرے کرم سے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اللہ تیرے کرم سے تیرے فضل سے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں عبادت کر لیا تو مجھے جنت میں آنا ضروری ہے. مجھے ایک بات یہاں یہ بھی مجھے یاد آ گئی، بعض ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ہے حاجی صاحب لگانے کا بڑا بہت جو ہے ایک مزاج ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر. ایک آدمی سے میں نے بات کیا، نام لکھ رہا تھا، میں نام لکھتے لکھتے میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس نے مجھے کہا کہ غوث. میں نے کہا کہ محمد غوث نام لکھا، تو کہا کہ حضرت محمد غوث نہیں، میں حاجی غوث. حضرت حاجی لکھو مجھے. بولے اچھی بات ہے چلو حاجی صاحب لکھ ڈالے. تو کہا کہ حضرت حاجی نہیں بلکہ الحاجی لکھو مجھے. میں پوچھا بھئی حاجی اور الحاجی میں کیا فرق ہے؟ بھئی حضرت حاجی کو تو ایک بار انہیں حج کریا سو، الحاجی کو تو اللہ کے حجا کر کو حضرت بھئی اس کے واسطے مجھے الحاجی لکھو نا. بتاؤ یہ حج اسے جنت میں لے جاتا ہے؟ کیسے ہمارے لوگوں کے اندر ایک مزاج ہے. بتاؤ بھئی آدمی جو ہے عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میرا خدا راضی ہو جائے. آدمی اس لیے عبادت کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے اس عمل کو اللہ فضل سے قبول کر کے جنت دے دے. آدمی یہ چاہتا ہے، یہ نہیں کہ میرے اس نام لکھ دینے سے، میرے اس طرح واہ واہ کہہ دینے سے کوئی اسے فائدہ ملتا. اس لیے جو ہے بزرگوں نے لکھا ہے آدمی کی نیت جب بدل جاتی ہے تو وہی عمل اسے جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. جیسے بارہا میں آپ کے سامنے جو ہے مثال بہت مرتبہ پیش کیا ہوں. دیکھیں آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے آدمی نے یہ سوچا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اس لیے میں اس عمل کو میں کر رہا ہوں. بتاؤ وہ نماز اسے جنت میں لے جاتی ہے؟ بھئی وہی نماز اسے جہنم میں لے جاتی ہے. آدمی حج اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے راضی کروں. اگر آدمی اس لیے حج کر رہا ہے کہ لوگ مجھے جو ہے بڑا حاجی صاحب کہے، لوگ مجھے بڑا سخی کہے، میں غریبوں کو اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ مجھے یہ کہے کہ بڑے سخی آدمی ہے، بتاؤ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائے گی لیکن یہ عمل اسے جہنم میں لے جائے گا. تو بہرحال
میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آدمی کو کبھی بھی اپنے عمل پر آدمی کو اترانا نہیں چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. آدمی کو اپنے عمل پر، جو عمل اس نے کیا اس عمل پر آدمی کو کبھی بھی بے ڈھنگی اور گھمنڈ پر نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت عبادت گزار تھا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کی جو عمریں تھی، محدثین و مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں ان کی عمر 200 سال 300 سال، بعضوں کی عمر تو 1,500 سال تک ملتی ہے. اتنی عمر تھی ان کی، اور ہماری عمر تو 60-70 سال کی عبادت ہماری. 60-70 سال میں، یہ 60-70 سال میں بھی بے ڈھنگیا ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے، بچپن آیا تو کھیل کو گزار رہے، جوانی آئے تو عیاشی میں گزار رہے. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے یہ عیاشیاں وہ عیاشیاں. کیا بتاؤ ہمارے نوجوانوں کی عیاشیاں، یہ عیاشیاں وہ عیاشیاں. بڑھاپا آیا تو اب رو رہا بیٹھ کو. حضرت جوانی کی حضرت جیسا کرنا تھا ویسا نہیں کرے حضرت، کیا کروں حضرت؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال وہ بنی اسرائیل کا آدمی جو ہے اللہ کے سامنے 1000 سال عبادت کیا. کتنے ہزار سال؟ 1000 سال عبادت کیا. جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اللہ اس کے مرنے کے بعد اسے پوچھے کیا کرے گا تو کچھ نہیں. اللہ کچھ نہیں، میں تو عبادت کیا ہوں، 1000 سال میں نے عبادت کیا. اللہ نے کہا اچھی بات، جا میرے فضل سے جنت میں چلے جا. کیا بولے؟ میرے فضل سے جنت میں چلے جا. یہ آدمی اترا کر اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ تیرے فضل سے جنت میں چلے جاؤ، یہ تو بات اچھی نہیں ہے. 1000 سال میں نے تیری عبادت کر کے لایا اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے فضل سے جنت میں چلے جاؤ. ایسا نہیں، یہ کہہ کے تیری عبادت کے ذریعے سے تو جنت میں چلے جا. اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ بات اتنی غضبناک، اللہ کو غصہ آیا. اللہ نے کہا کہ تیری عبادت پر اتنا تجھے غرور ہے تو ہم تجھے بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھئی اس آدمی کو لے جاؤ، جہنم کا سیر کر کے لے آؤ. کتابوں کے اندر لکھی ہوئی بات ہے جہنم سے 500 سال دور، 500 سال مسافت کا دوری. جیسے مثال کے طور پر ہمارا بنگلور کا مارکیٹ ہے، ہم میسور روڈ کے اندر ہے، کتنی دور کا مسافت ہے. تو اسی طرح جہنم سے اس آدمی کو 500 سال تک دوری کی مسافت تک اس آدمی کو خالی اس کنارے میں اس آدمی کو لے کر گئے. اور وہ آدمی جو فرشتہ تھا، جہنم کا جو فرشتہ تھا، اس آدمی کو ساتھ میں لایا کہ چلو جہنم دیکھ کر آئیں گے. اب وہ آدمی جو ہے فرشتے کے ساتھ چلنے لگا، آگے چلتا گیا. جب قریب پہنچا تو پانی کی سوچ شروع ہو گئی. پانی پینے کے لیے جو تڑپ رہا تھا. اس فرشتے سے کہا کہ بھئی مجھے پانی دے دو، میری جان نکلنے کے لیے قریب ہو رہی، کچھ نہ کچھ مجھے پانی دے دو. اس فرشتے نے کہا کہ بھئی یہاں جو ہے اگر پانی پینا چاہتے ہو تو 500 سال کی عبادت دینا. اس نے کہا کہ اچھی بات ہے بھئی 500 سال لا لے لو. 500 سال ابھی 500 سال کی عبادت دیتے نا. تو 500 سال کی عبادت دیا، ایک گلاس پانی پی لیا. یہ جاتے ہوئے کا مسافت بتا رہا ہوں. جاتے وقت 500 سال کی مسافت، جاتے وقت وہ آدمی جو ہے ایک گلاس پانی کو 500 سال کی عبادت دے دیا. اب اس نے کہا کہ بھئی اچھی بات ہے، اب سامنے گئے تو اب بھی زیادہ پانی کی سوچ لگتے نا، کیا کرے. تو اس نے کہا کہ بس دیکھ لیا جہنم کتنی بڑی ہے، چلو واپس چلیں گے. اب جیسے واپس آنا شروع ہوا تو پھر پیاس شروع ہو گئی، پھر پیاس لگنا شروع ہو گئی. اب اس فرشتے سے کہا کہ بھئی مجھے پانی کی سوچ لگ رہی ہے، مجھے پانی دے دو، میری جان چلے جائے گی. اس فرشتے نے کہا کہ یہاں کی جو ہے اگر پانی پینا چاہتے ہو تو 500 سال کی عبادت لگے گی. اس نے کہا کہ بھئی جان بچ گئی تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک کام کرو اور 500 سال کی عبادت لے لو، ایک گلاس پانی دے دو. گیا 500 سال کی عبادت میں ایک گلاس کا پانی، واپس آیا تو ایک گلاس 500 سال میں ہو گیا. 1000 سال کی عبادت چلے گئی. اب اللہ کے سامنے آ کر کہنے لگا اے اللہ میری عبادت پوری چلے گئی، اب اپنے فضل سے جنت میں بھیجا. اللہ کہا کہ نہیں، جو اس عبادت پر تو اتراتا تھا تیری عبادت کہاں گئی. تو اس لیے ایک مجھے نقطے کی بات مجھے یاد آ گئی. ایک بادشاہ ایک بات کہتا تھا. ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا اللہ والا تھا. شاید ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے ایک جملہ ہے، انہوں نے کہا میری ساری سلطنت، یہ ساری دنیا کی جو بادشاہت اگر مل بھی جائے مجھے ایک گلاس کے برابر ہے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟
सारी दुनिया की बादशाह एक गिलास के बराबर का मतलब क्या? कहा कि अगर मुझे जो है कहीं ऐसे जंगल और बयाबान में चले गया जहां मुझे पीने के लिए पानी नहीं, अगर कोई आदमी ये कहे कि बादशाह सलामत अगर आपकी जान निकल रही है तो हम आपको पानी देंगे, लेकिन शर्त ये कि एक गिलास पानी देंगे, आपकी आधी सल्तनत आपको देना पड़ेगा। तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे मैं आधी सल्तनत देके एक गिलास पानी खरीद लूंगा, क्योंकि जान बच गई तो और सल्तनत मुझे मिल सकती है। तो फिर उसके बाद हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने आगे कहा अगर कोई आदमी ये कहे अब पानी तो पी लिया मैं, आधी सल्तनत चले गई, अब फिर उसके बाद अगर वो पानी पेशाब के जरिए से बाहर ना निकले, डॉक्टर और हकीम ये कहे आप मुझे इस पेशाब को पानी को निकालने के लिए, पेशाब के जरिए से इस पानी को निकालने के लिए और आधी सल्तनत देना पड़ेगा, तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे मैं आधी सल्तनत पूरी दे दूंगा। तो उसके बाद हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह जुमला कहा करते थे ये सारी दुनिया की दौलत है एक गिलास के बराबर है, एक गिलास पानी पीने के लिए दुनिया की दौलत देना पड़ेगा और एक गिलास पानी निकालने के लिए सारी दुनिया की दौलत चली गई। बताओ अल्लाह की नेमत कितनी बड़ी हमारे पास है, बगैर पूछे अल्लाह जो है हमें इतनी नेमतें दे रहे, लेकिन आज हमारे मुसलमान के पास इन नेमतों की थोड़ी भी कदरदानी नहीं है कि नहीं है कि नहीं? जवानी आई तो अय्याशी में गुजर रहे और जो है हमारे नौजवानों को क्या बताए ऐसे ऐसे हमारे नौजवानों की हरकतें अल्लाह की पनाह है। अब देखो हैप्पी न्यू ईयर का मौका है, वानी व जनवरी गुज़िश्ता वार इतना बोलने के बावजूद कितने उलमा जो है मना करने के बावजूद कई मस्जिदों में उलमा ने जो है इस पर बयान किए मना किए, लेकिन उसके बावजूद कितने हमारे मुसलमानों के हालात ऐसे हैं कि इतने गलीज ख्यालात गंदे हैं कि कितने मुसलमान जो है इस रात के अंदर पकड़े गए आपको नहीं मालूम है। 60 मुसलमान खाली हमारे बेंगलोर की इस तरफ के इलाके की बात कर रहा हूँ, मैसूर रोड से लेकर केंगेरी तक 60 मुसलमान नौजवान जो है इस रात में शराब के अड्डे में पकड़े गए और उसमें मुसलमान लड़कियां भी हैं, मुसलमान लड़कियां भी हैं। बाज हमारे मुसलमान लड़कियों की हालात हमारे सामने मालूम है, स्केर्ट पहने हुए छोटे छोटे कपड़े हुए किसी गैर मुस्लिम के साथ मिले हुए। और अफसोस मंदी की बात है भाई, आदमी जब अपने दिल के अंदर गुनाह की अहमियत को निकाल दे, वो आदमी गुनाह को गुनाह समझता नहीं, समझता वो आदमी। तो सबसे पहली चीज आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया कि जब भी कोई गुनाह हो जाए अल्लाह के सामने रोया करो, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। एक सहाबी रसूल के बारे में लिखा है, एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फजर की नमाज में आए। अल्लाह के रसूल की एक आदत शरीफा थी, कई मरतबा मैंने इस वाक़े को भी बताया आपके सामने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल फजर की नमाज पढ़ने के बाद हजरात सहाबा के सामने पलट कर बैठ जाते और हजरात सहाबा से कहते बताओ मेरे सहाबा क्या तुम्हारे हालात हैं? तो कुछ सहाबा आकर अल्लाह के रसूल से ख्वाब की ताबीर पूछते, कुछ अपने रात के वाक़यात अल्लाह के सामने रखते। तो अल्लाह के रसूल के पास एक नौजवान आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान को देखे, कहने लगे, उस नौजवान से कहने लगे तेरी कौन सी ऐसी इबादत है, तेरी कौन सी ऐसी इबादत है जिस इबादत के जरिए से आज की रात तेरे रोने पर फरिश्तों ने भी रोया है, आसमान के फरिश्तों ने भी रोया है, जमीन के फरिश्तों ने भी रोया है। वो नौजवान बड़ा परेशान कहने लगा कि अल्लाह के नबी मेरा तो कोई ऐसा अमल नहीं था जिसके जरिए से उस अमल के जरिए से फरिश्ते भी रोए हो, ऐसा तो अमल ऐसा नहीं था मेरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं तूने ऐसा काम किया है। तो उन्होंने कहा कि नबी जी बात दरअसल ये है मैं रात में सोया हुआ था, क्योंकि मैं तो नया मुसलमान हूँ, अभी मैं मुसलमान हुआ हूँ, रात में सोया हुआ था। रात में सोते सोते मुझे जो है मेरी पिछली जिंदगी के हालात, जो मैं मुसलमान होने से पहले जो मैंने गलत काम किए थे, कितने लोगों के माल को मैंने लूटा था, कितने लोगों को मैंने सताया था, वो सारी बातें जो है गैरों की, मैं जो गैर माबूदों की जो बुत परस्ती में करता था, ये सारी बातें मुझे रात में याद आ गई। अब मैं रात में मुझे याद आ गई तो मैं जो है रात में सोते सोते मैं अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया।
اب مجھے اپنے اندر سے رونا یاد آ گیا، میں رونے لگا۔ پھر میں سوچا کہ بھئی اگر میری آواز میرے گھر والوں کے سامنے آ جائے تو میرے سارا گھر جاگ جائے گا، تو اس لیے میں جو ہے اپنے اللہ کے سامنے رونے کے لیے، اپنے اللہ کو منانے کے لیے ایک جنگل میں گیا، ایک بیابان میں گیا، وہاں پتھر کے پیچھے بیٹھ کر میں اپنے گناہ کو رو رہا تھا یاد کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ عمل ہے، یہی طرح رونا ہے، یہی وہ تڑپنا تھا جس کے رونے کی وجہ سے، تیرے رونے کی وجہ سے آسمان کے فرشتوں نے بھی رویا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر یہی فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ کیا کیا ہم نے گناہ کیے، کتنے لوگوں کے ہم نے مال کو لوٹا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے ستایا ہے، یہ اللہ کے سامنے یاد کر کے رونا چاہیے۔ اور جب تک آدمی کے دل کے اندر گناہ کا احساس نہیں ہوگا، وہ آدمی اس وقت تک گناہ سے توبہ نہیں کرتا۔ پہلی بات تو گناہ کا احساس ہونا کہ میرے ہاتھ سے اتنے گناہ ہوئے، اللہ کے سامنے روئیں گے یاد کریں تو اللہ معاف کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میرے حال اسی حدیث کو آئندہ جمعہ بھی جو ہے بہت ساری باتیں اس حدیث کے اندر ہے، آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ اسی حدیث کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم تمام کو جو ہے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے یاد کر کے رونے کی توفیق دے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔